اور یہ سوال ہے کہ نماز تراوی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں شروع کروائی؟ مولانا صاحب وضاحت فرمائے۔ میرے دوستو، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر، نیٹ پر بہت اس مسئلے کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ نماز تراوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں 3 راتیں، کتنی؟ 3 راتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو با جماعت نماز تراوی پڑھائی۔ اس کے بعد چوتھی رات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ مسجد میں اس انتظار میں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اور ہمیں نماز تراوی پڑھائیں، لیکن حضور پاک نہیں تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی نماز کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او میرے صحابہ، مجھے پتا تھا کہ آپ آئے ہوئے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارا یہ جماعت کے ساتھ مل کر نماز تراوی پڑھنا اللہ رب العزت کو اس قدر پسند ہے کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ اگر چوتھی رات بھی میں اس تراوی کی جماعت کو کرا دیتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ جاتی اور میری امت پر یہ نماز تراوی فرض ہو جاتی۔ اس قدر اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے، اس لیے میں آج کے بعد جماعت نہیں کراؤں گا۔ آپ اپنی اپنے گھروں میں، مسجد میں، جو جہاں کہیں پڑھنا چاہے وہ نماز تراوی پڑھ سکتا ہے۔ جماعت سے باقاعدہ چھوڑ دی گئی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی اس کو با جماعت نہیں پڑھا گیا۔ پھر آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھروں میں تراوی پڑھ رہے ہیں، کچھ مساجد میں پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی مرضی سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ سارے کے سارے لوگ مل کر اللہ کے گھر میں اکٹھے ایک قاری صاحب کے پیچھے اللہ کا قرآن سنیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے پھر اس تراوی کو اس طرح جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کرا دیا۔ اب میرے دوستوں، بات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے شروع کیوں کروائی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنتوں کو اور خلفاء راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 شخصیات حضور پاک نے فرمایا میرے طریقے کو بھی لازمی پکڑو اور خلفاء راشدین ان 4 حضرات کے طریقے کو بھی لازم پکڑو۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھڑوائی؟ کیونکہ اس وقت وحی کا سلسلہ جاری تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وحی آتی تھی، تو اگر اس وقت وحی نازل ہو جاتی تو یہ تراوی فرض ہو جاتی ہمارے اوپر۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گیا، اب وحی ختم، اب وحی ختم، اب کسی پر وحی نہیں آ سکتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کرائی۔ تو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت سمجھ کر جماعت کروائی تھی تو حضرت عمر نے اسی طریقے سے اس کو سنت سمجھ کر دوبارہ جماعت شروع کروا دی، اور حضور پاک کے فرمان کے مطابق۔ حضور پاک حقیقت کے اندر یہ خلفاء راشدین کا طریقہ، یہ نبی کا طریقہ ہے، تبھی تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازمی پکڑو۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر کی منشا ہوتی اللہ آسمان سے قرآن نازل کر دیتا، اور حضرت عمر کی جو دل کی خواہش ہوتی وہ قرآن اتار کر اللہ رب العزت پوری فرما دیتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت کی تراوی کو چھوڑا تو اس وقت حضور پاک نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت عمر اللہ کی منشا کو، اللہ کی پسندیدہ چیز کو دوبارہ شروع کرایا، اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل اہل سنت کے 4 اصول ہیں: کتاب اللہ قرآن مجید، سنت رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اجماع قیاس۔ اور جب سے حضرت عمر نے اس تراوی کو باجماع شروع کیا اس وقت سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے، اور باجماعت 20 رکعت نماز تراوی مکہ اور مدینہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ تو ہمارے سامنے اس طرح کوئی بات آئے بھی صحیح تو ہم بالکل پریشان نہ ہوں۔ یہ رمضان المبارک خوب عبادت کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر 20 تراویاں کیا، ہمیں تو 40 پڑھنی چاہیے کہ 20 جماعت کے ساتھ پڑھیں اور علیحدہ اپنی بھی کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں۔ تو اس لیے ہمیں اسے
परेशानियों ना तरावियां 20 है और इस पर तमाम उम्मत के इजमा है। चंद गिने चुने लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी 8 हैं या 20 हैं, लोगों को शक में डालते हैं, वरना मक्का और मदीना के और तमाम उलमाए हक्का की यही राय है, अहादीस से साबित है कि नमाज तरावी 20 है और बाजमात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी उलमाए हक्का के साथ कायम दायम रखे। तो सवाल है कि रोजे के साथ सुरमा पहन सकते हैं? बिल्कुल जी, सुरमा पहन सकते हैं रोजे के साथ। सर पे मेहंदी लगा सकते हैं, रोजे के साथ सर पे मेहंदी भी लगा सकते हैं। क्या रोजे के साथ मजबूरी हो तो टीका वगैरह लगा सकते हैं? बिल्कुल जी, टीका भी लगवा सकते हैं, इससे रोजा नहीं टूटता। क्या लुआब, थूक, इसको अगर आदमी निगल ले तो क्या रोजा टूट जाता है? नहीं, ये जो लुआब है, थूक है, ये अंदर की चीज है और अंदर अंदर ही रहती है। इसको अगर आदमी निगल ले तो इससे रोजा नहीं टूटता। क्या बस ये सवाल है? तो ये रमजान अल मुबारक के बहुत ही ज्यादा अहम सवाल हैं जो अहबाब सुनते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो आज ये मजलिस में बता दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।